دیوار ڈرامے کی آنے والی قسط کا پرومو دیکھنے کے بعد سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہو گیا ہے کہ آخر حمزہ سعدیہ سے کون سی ایسی بات چھپا رہا ہے جسے بتانے کی اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ آج تک ہم سب حمزہ کو ایک ایماندار اور مخلص شوہر سمجھتے رہے، لیکن اب پرومو نے ایک ایسا سسپینس پیدا کر دیا ہے جس نے پوری کہانی کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ پرومو میں حمزہ کسی سے فون پر انتہائی رازدارانہ انداز میں بات کرتا نظر آتا ہے اور پھر اسلام آباد جانے کی تیاری بھی کرتا ہے۔ اسی دوران اس کے چہرے پر واضح پشیمانی بھی دکھائی دیتی ہے، جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ سعدیہ سے کوئی بہت بڑی حقیقت چھپا رہا ہے۔ اگرچہ ڈرامے میں ابھی تک یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ راز کیا ہے جو حمزہ سعدیہ سے چھپا رہا ہے، لیکن ہماری پریڈکشن یہی کہتی ہے کہ شاید حمزہ پہلے سے شادی شدہ ہو اور اسلام آباد اپنی پہلی بیوی سے ملنے جا رہا ہو، کیونکہ جس انداز میں وہ بات چھپا رہا ہے وہ کسی معمولی معاملے کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ البتہ یہ صرف ایک اندازہ ہے، اصل حقیقت تو آنے والی اقساط میں ہی سامنے آئے گی۔ دوسری طرف فہد کو یقین ہو چکا ہے کہ وہ احمر اور عافیہ کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کرنے میں فائنلی کامیاب ہو گیا ہے۔ جب نازنین اسے فون پر بتاتی ہے کہ وہ دونوں تو ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے، نہ ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن فہد کی یہ خوش فہمی زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی۔ عافیہ خود احمر کے لیے چائے بنا کر لے جاتی ہے، دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور ناراضگی کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ نازنین جب یہ سب دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اب یہ رشتہ ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ نازنین فوراً فہد کو بھی یہ خبر دے گی اور یہی بات فہد کو مزید خطرناک قدم اٹھانے پر مجبور کر دے گی۔ اسی لیے اب فہد ایک نئی چال چلتا ہے، وہ سیدھا احمر کے باس کو فون کرتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ تمہارے آفس میں رولز اینڈ ریگولیشنز پر عمل نہیں ہوتا، خاص طور پر احمر اپنی مرضی سے کام کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ احمر کا باس بھی فہد کی بات کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فہد کی اس بزنس میں کوئی سرمایہ کاری یا اثر و رسوخ موجود ہے، اسی لیے باس اس کی بات نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جب باس پوچھتا ہے کہ احمر کو کیا سزا دی جائے تو فہد فوراً کہتا ہے کہ اسے فوراً نوکری سے نکال دو۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ فہد کس معاملے کو بنیاد بنا کر یہ سب کر رہا ہے، کیا یہ نئے پروجیکٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور سازش، لیکن اتنا ضرور لگ رہا ہے کہ وہ ہر قیمت پر احمر کا کیریئر تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ادھر عافیہ کو ابھی تک اس بات کا اندازہ بھی نہیں کہ جس شخص کو وہ اپنا مخلص دوست سمجھ رہی ہے وہی اس کے شوہر کے خلاف سب سے بڑی سازشیں کر رہا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عافیہ یہ بھی نہیں جانتی کہ اس کا باپ شہیر اس سارے سلسلے میں فہد کا ساتھ دے رہا ہے۔ اگر یہی کھیل اسی طرح چلتا رہا تو ممکن ہے آگے چل کے احمر اور عافیہ کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں کہ عافیہ غصے میں اپنا گھر چھوڑ کر اپنے والد کے پاس واپس چلی جائے۔ فی الحال یہی امکان سب سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف بلال اور شارق کے درمیان جائیداد کا تنازع بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ بلال کے اسٹے آرڈر نے شارق کو آگ بھگولا کر رکھا ہے، لیکن وہ اپنا غصہ اصل ذمہ دار پر نکالنے کی بجائے گڑیا باجی کی زندگی مشکل بنا رہا ہے۔ حمزہ اس صورتحال میں بھی سعدیہ کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور قانونی راستہ تلاش کرنے کے لیے اپنے وکیل سے رابطہ کرتا ہے، لیکن وکیل صاف بتا دیتا ہے کہ اگر یہ معاملہ عدالت تک گیا تو برسوں تک حل نہیں ہو سکے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ گھر کے تمام افراد بیٹھ کر آپس میں ہی اس مسئلے کو حل کر لیں۔ ادھر رانی بھی بلال کو آخری وارننگ دے دیتی ہے، وہ صاف کہتی ہے کہ اگر اس نے گھر پر لیا گیا اسٹے واپس نہ لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ بلال باقی سب کے خلاف جا سکتا ہے، لیکن رانی کو کھونا شاید اس کے لیے سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ رانی کی یہ دھمکی بلال کو اپنی ضد چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے اور ممکن ہے کہ وہ آنے والی اقساط میں اسٹے واپس لینے پر آمادہ ہو جائے۔
اور دوسری طرف احمر بھی شارق کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ معاملہ عدالت کی بجائے گھر کے اندر بیٹھ کر حل ہونا چاہیے۔ شاید آخر کار حمزہ ہی یہ گھر خرید لے اور گڑیا باجی کے نام کر دے، اگرچہ قانونی طور پر گڑیا باجی کا پہلے ہی اس گھر میں حصہ بنتا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ حمزہ اس کی عزت اور مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے پورا گھر ہی گڑیا کے نام کر دے۔ اور ناظرین، جہاں تک بات ہے نازنین اور فہد کے کانٹیکٹ کی، تو لگتا یہی ہے کہ نازنین تو اپنی طرف سے عافیہ اور احمر کا گھر خراب کرنے کے لیے فہد سے باتیں کر رہی ہے، لیکن آگے چل کر نازنین کا اپنا گھر اسی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی دن نازنین اسی طرح ہنس ہنس کر فہد سے باتیں کر رہی ہو اور شارق اچانک گھر پہنچے اور نازنین کو کسی غیر مرد سے باتیں کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لے۔ اس کے بعد بھئی نازنین لاکھ صفائیاں پیش کرے، لیکن شارق جس طرح کا شکی مزاج آدمی ہے، لگتا نہیں کہ وہ نازنین جیسی عورت کو دوبارہ اپنے رشتے میں یا اس گھر میں رکھے گا۔ ویسے نازنین کی سزا بھی یہی بنتی ہے، جو لوگ دوسروں کا گھر خراب کرتے ہیں ان کا اپنا گھر خراب ہو تو انہیں پتہ چلے کہ گھر خراب کرنا کسی کی زندگی کس طرح سے برباد کر سکتا ہے۔ ویسے تو اپنا حصہ لے کے نازنین اور شارق جب الگ گھر لیں گے تو لگتا یہی ہے کہ وہاں انہیں ضرور کوئی ایسا سبق ملے گا کہ بعد میں جا کے انہیں احساس ہوگا کہ پورے خاندان کا ایک ساتھ اکٹھے رہنا کتنا محفوظ اور فائدہ مند ہے۔ اور ویسے ابھی تو شارق اور نازنین ماریہ کے رشتے کو بھی خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماریہ جو بہت خوشی خوشی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، جب اچانک پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے پھر شادی سے انکار کر دیا تو اندر سے ٹوٹ جائے گی۔ ایسے میں لگتا یہی ہے ناظرین کہ عافیہ سوچے گی کہ ماریہ کی زندگی کو کس طرح سے بہتر بنائے، اور پھر اس کے دماغ میں فہد ہی آئے گا، کیونکہ ابھی تک تو اسے فہد کی انٹینشنز نہیں پتہ نا۔ وہ فہد سے بات کرے گی کہ فہد اگر ماریہ سے شادی کر لے تو عافیہ بہت خوش ہوگی، اور فہد اس پرپوزل کو صرف اس لیے ایکسیپٹ کر لے گا کہ اس طرح سے اسے عافیہ کے مزید نزدیک ہونے کا موقع ملے گا۔ لیکن فہد کی الٹیمیٹ انٹینشنز یہی ہیں کہ کس طرح سے عافیہ کو حاصل کیا جائے۔ مجموعی طور پر آنے والی قسط کئی بڑے ٹوئسٹ لے کر آتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف حمزہ کا پر اسرار راز، دوسری طرف فہد کی خطرناک سازشیں، ادھر بلال اور شارق کی بڑھتی ہوئی دشمنی اور رانی کی سخت الٹیمیٹم، یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ اب دیوار کی کہانی مزید سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حمزہ آخر کون سی حقیقت چھپا رہا ہے۔ کیا فہد واقعی احمر کو نوکری سے نکلوانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا عافیہ اپنے شوہر سے دور ہو جائے گی؟ اور کیا رانی کی بات مان کر بلال سٹے واپس لے گا، یا پھر یہ تنازع مزید سنگین ہو جائے گا؟ آپ کے خیال میں ناظرین آنے والی قسط کا سب سے بڑا ٹوئسٹ کیا ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔